اور یہ ام الفواحش کیسے ہے؟ اس تناظر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، عبادت گزار، زاہد، راہب اس وقت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ساری دنیا سے کٹ کر کے اپنی ایک جو ہے بستی سے اور جو ہے شہر سے دور اپنی ایک کٹیا بنا لیتے تھے اور اس کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کا وہ بزرگ جو اپنی کٹیا میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طریقے سے یہ بندہ میرے ہاتھ چڑھے اور جو ہے میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں۔ اور چونکہ اللہ کا نیک بندہ تھا، راہب تھا، اسے دنیا سے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ چنانچہ اس عورت نے ایک دن اپنے خادم کے ذریعے سے اس بزرگ کو اپنے گھر بلایا اور یہ بہانہ بنایا کہ آپ کو یہاں آنا ہے اور کسی معاملے میں ہمیں شہادت اور گواہی کی ضرورت ہے، آپ کو گواہی دینی ہے، آپ آ جائیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ بزرگ اس گھر میں آئے۔ اس عورت نے پہلے سے پورا سیٹ اپ کر رکھا تھا۔ اس خادم کو کہا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو جاوے تو اس کو پیچھے سے گیٹ میں تالا لگا، دروازے کے گیٹ کے اندر آیا تالا لگا دیا، کمرے کے اندر آیا تالا لگا دیا۔ جس کمرے میں جب پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، سجی سنوری ہوئی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس میں ایک شراب کا جام رکھا ہوا ہے اور وہاں پر ایک معصوم بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ پہنچا وہاں پر تو اس عورت نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ سے شہادت طلب نہیں کرنی ہے، کسی چیز کی گواہی نہیں چاہیے، ہم نے تو اس بہانے تمہیں یہاں بلایا ہے اور تم سے اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل کے تمہیں یہاں بلایا ہے، لہذا اب دوبارہ خالی ہاتھ جانے کا راستہ بند ہے۔ اب تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو شراب پی لو تو جا سکتے ہو، اگر زنا نہیں کر سکتے ہو تو شراب پی لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر شراب نہیں پیتے ہو تو زنا کا ارتکاب کرو، مجھ سے زنا کرو تو بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو، ہم تیرا راستہ صاف کر دیں۔ اب وہ بزرگ وہاں پر پھنس گیا کہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اس لیے کہ وہ تو راہب تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس کو تو گناہ کا تصور ہی نہیں تھا، اور کہا کہ ان 3 میں سے ایک چیز تجھے کرنی ہی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب اس بزرگ نے سوچا کہ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل تو میں نہیں کر سکتا، اور زنا کروں گا، اس لیے کہ اس زنا کا گناہ متعدی ہوتا ہے، کرنے والا بھی گنہگار، کروانے والا بھی گنہگار۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آیا اور اس کے دماغ نے اس بات کی طرف اس کو اشارہ کیا کہ شراب اگرچہ حرام ہے پینا، لیکن میں شراب کے 2 گھونٹ پی لیتا ہوں، باہر جا کر کے اللہ سے توبہ کروں۔ اس نے ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں شراب کی جو ہے مضرت کو ہلکا سمجھا، گناہ کو ہلکا سمجھا کہ زنا کرنے سے، بچے کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ میں شراب پی لوں اور اپنی جان چھڑا کر کے یہاں سے چلا جاؤں، وہاں جا کر کے اللہ سے معافی تعافی کر لوں۔ چنانچہ اس نے وہ شراب پی لی۔ اب شراب جیسے ہی پی، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب شراب پینے کے بعد اس عورت نے اس بزرگ سے جو ہے اس بچے کا قتل بھی کروایا اور اس نے زنا کا ارتکاب بھی کر لیا۔ شراب پینے کے بعد زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کو احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے تینوں اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب ام الفواحش ہے، تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔